محترم سامعین، میں جو عنوان لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے قرآن کریم کے فضائل قرآن۔ یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی بڑی عظیم کتاب ہے۔ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور اس کو تمام لوگوں کے لیے ہدایت قرار دیا۔ اس قرآن کریم کے اندر ہمارے مرض کی شفا موجود ہے، علاج موجود ہے۔ یہ قرآن کریم ہم کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل فرمایا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو فرقان کہا ہے۔ اللہ نے فرقان کو نازل فرمایا، کیا مطلب وہ اس قرآن کو نازل فرمایا، اس کتاب کو نازل فرمایا جو کتاب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اور وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ اور اس قرآن مجید کو کن پر نازل کیا گیا؟ علی عبدہ۔ اس قرآن کریم کو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو اپنے نبی پر نازل فرمایا تاکہ اے نبی آپ تمام لوگوں کے لیے ڈرانے والے بن جائیں۔ یہ قرآن اتنی عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں پر اس قرآن کو قرآن الحکیم کہتا ہے اور کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قاف والقرآن المجید، اور کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین، کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے صاد والقرآن ذی الذکر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قرآن کی کہیں پر قسم کھا رہا ہے، کہیں پر قرآن کی صفتوں کو ذکر فرما رہا ہے۔ کیوں فرما رہا ہے؟ اس لیے فرما رہا ہے کہ ہم قرآن میں غور فکر کریں، تدبر کریں۔ تدبر کرنے کے بعد اس قرآن کو ہم اپنی زندگی کا دستور بنائیں، قانون بنائیں۔ ہم قرآن میں غور فکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی باتوں پر عمل کریں اور اپنی زندگی میں اس کو لاگو کریں۔ ہم جو بھی کریں تو اس کو قرآن کے مطابق کریں۔ ہم اگر کسی چیز کو چھوڑیں تو قرآن نے جس کو منع کیا ہے اس چیز کو چھوڑیں۔ یہ ہے قرآن کریم کے غور فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کا مطلب۔ لیکن آج افسوس، آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ آج اس قرآن کو بھلائے ہوئے بیٹھی ہے، اس قرآن کا مطالعہ نہیں کرتی ہے، قرآن میں غور فکر نہیں کرتی ہے۔ یہ قوم قرآن کو اٹھانے کے لیے، اس میں غور فکر کرنے کے لیے اور اس کو اپنا دستور بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے میرے عزیز ساتھیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے شکایت کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الفرقان میں ذکر فرمایا ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔
جس دن اللہ کے پیارے نبی رسول فرمائیں گے اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑی ہوئی تھی، اس قرآن کا مطالعہ نہیں کر رہی تھی، اے میرے پالنہار یہی وہ میری قوم ہے جو قرآن کو نہیں پڑھا کرتی تھی، جو قرآن میں غور فکر نہیں کیا کرتی تھی، جو قرآن کا مطالعہ نہیں کیا کرتی تھی، جو قرآن پر عمل نہیں کیا کرتی تھی۔ اے میرے پروردگار، یہی وہ قوم ہے جو قرآن کا ماننے کا دعویٰ تو کرتی تھی، لیکن اس قرآن کی بات آ جانے کے بعد اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، اس قرآن کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھی، اس قرآن کا مطالعہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اے میرے پروردگار، یہی وہ قوم ہے جو اس قرآن کو چھوڑے ہوئے تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو کس مقصد سے، کس وقت نازل فرمایا، کس سبب سے نازل فرمایا؟ اس کا ایک شان نزول ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو قرآن کریم سنایا کرتے تھے تو بہت سارے لوگ قرآن کریم کی باتوں کو سننے کے لیے آ جاتے تھے، اللہ کے فرمان کو سننے کے لیے جمع ہوتے، اکٹھا ہوتے۔ تو کفار مشرکین لوگوں کو روکا کرتے تھے کہ لوگ اکٹھا نہ ہوں، لوگ جمع نہ ہوں، لوگوں کو قرآن سننے سے منع کیا کرتے تھے۔ تو کیا ہوا، لوگ عاجز آ گئے، جیسے جیسے جتنا لوگوں کو روکا جا رہا ہے لوگ ویسے ہی اتنی تیزی کے ساتھ قرآن کریم کو سننے کے لیے جا رہے ہیں، قرآن کریم کو سن رہے ہیں۔ تو کفار مشرکین میں سے ایک شخص کا نام ہے نضر بن حارث، وہ ایک علاقہ کا نام ہے حیرہ، وہاں پر جاتا ہے اور بادشاہوں کے اور سلطانوں کے اور بڑے بڑے جو رستم، جو بادشاہ گزرے ہیں، ان کے افسانے، ان کے قصے، ان کے واقعات کو سیکھ کر کے آتا ہے۔ سیکھ کر کے جب آتا ہے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر قرآن کی باتیں لوگوں کو سنا رہے ہیں تو ادھر ہی کہیں بیٹھ جاتا تھا اور لوگوں کو ان بادشاہوں کے قصے سناتا تھا، لوگوں کو ان کے واقعات سناتا تھا، ان رستم کے واقعات سناتا تھا، ان کے قصے سنایا کرتا تھا۔ اب کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگوں کی تعداد تھی وہ دھیرے دھیرے گھٹنے لگی۔ اب لوگ اللہ کے نبی کے پاس جانے کے بجائے اب وہ سارے کے سارے لوگ نضر بن حارث کے پاس جانے لگے اس افسانے کو سننے کے لیے۔ اس موقع پر اللہ کے پیارے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ شکایت کر رہے ہیں، یا رب ان قوم اتخذوا، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار، اس قوم نے تو اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اس قرآن کو سننے سے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرما دیا، كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْجِبْرِيلِ، اے میرے نبی آپ غمگین نہ ہو، آپ مایوس نہ ہو، آپ یہ بات جان لیں کہ ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے، شیطانوں میں سے، انسانوں میں سے ایک دشمن بنا دیا ہے جو لوگوں کو قرآن کریم سے منع کیا کریں گے، قرآن کریم کو سیکھنے سے منع کیا کریں گے، جو قرآن کریم کو پڑھنے سے منع کیا کریں گے، قرآن کریم کو سمجھنے سے منع کیا کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے منع کیا کریں گے۔ اے نبی آپ مایوس نہ ہو، آپ شکستہ دل نہ ہو، ہم نے ہر نبی کے لیے ایک ایسا دشمن بنا دیا ہے جو وہ لوگوں کو اللہ کے فرمان سے روکتے ہیں، جو لوگوں کو اللہ کے قرآن سے روکتے ہیں۔ یہ معاملہ تو میں نے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی رکھ دیا تھا، تو اے نبی آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے ہر نبی کے لیے ایک ایسے دشمن بنا دیا ہے جو لوگوں کو قرآن کی باتوں سے پھرتے ہیں، جو لوگوں کو نبی رب کے فرمان سے روکتے ہیں۔ ایسا نہیں آپ کے ساتھ پہلی مرتبہ ہو رہا، نہیں، بلکہ ہر نبی کے ساتھ ہم نے ایسا کیا ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ شَاهِدًا وَنَذِيرًا، اور نبی اللہ رب العالمین آپ کے لیے کافی مددگار کے طور پر،
آپ کے لیے کافی ہے آپ کی موجودگی کے اعتبار سے. آپ مایوس نہ ہو، اللہ رب العالمین آپ کی مدد فرمائے گا. اور جہاں پر بھی آپ جائیں گے یہ دشمن ہے لیکن ان کی دشمنی ان کی یہیں تک محدود ہے، اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ آج ہم قرآن کو کتنی بار تلاوت کرتے ہیں. 24 گھنٹے کا دن ہے، ہم اپنی اس روٹین میں کتنی مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ہم کتنی مرتبہ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں. افسوس کا مقام تو یہ ہے میرے عزیز ساتھیوں کہ بعض گھروں میں تو مسلمانوں کے گھروں میں قرآن کریم نہیں موجود ہے. جس قرآن کو اس لیے نازل کیا گیا تھا کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ قرآن لوگوں کے لیے شفا ہے، آج ان مسلمانوں کے گھروں میں یہ قرآن مجید موجود نہیں. آج وہ مسلمان قرآن کی آیتوں کو نہیں جانتے، قرآن ان کو یاد نہیں ہے. افسوس اس بات پر ہے مسلمان اس قرآن کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس قرآن کی آیتوں میں غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان آیتوں کو مطالعہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان آیتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے عزیز ساتھیوں، اس قرآن کو تو کوئی یہودی تو پڑھے گا نہیں، اس قرآن کو تو کوئی عیسائی پڑھے گا نہیں. یہ قرآن تو اللہ کے نبی پر نازل کیا گیا ہے اور یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. دیکھیے قرآن کریم کا سب سے پہلا چیپٹر اٹھائیے، سورۃ البقرہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اپنے قرآن کا، اپنے کلام کا تعلق بندے سے جوڑ رہا ہے کہ میرے بندے، یہ جو رب کا کلام ہے، رب کا فرمان ہے، رب کا قرآن ہے، اس میں کوئی بھی ڈاؤٹ فل چیزیں نہیں ہیں، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جس پر شک کرنے کی گنجائش ہے. نہیں، یہ قرآن بالکل پرفیکٹ ہے، یہ قرآن میں شک کرنے کی بالکل گنجائش نہیں ہے. یہ قرآن بالکل یقین کر دینے والی چیز ہے، یہ قرآن بالکل یقین کرنے والی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے آج پہلے اس بات پر معاہدہ کر رہا ہے کہ جب تم اس قرآن کو پڑھو گے تو اس میں شک نہیں کرو گے. لا ریب فیہ، اس میں کسی بھی قسم کی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ بھی سنو، اگر تم نے اس بات پر عمل کر لیا ھدی للمتقین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن، یہ کتاب متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. جو اس قرآن کے متعلق شک میں پڑے، پتہ نہیں یہ اللہ کا کلام ہے نہیں ہے، اللہ کا فرمان ہے نہیں ہے، جو شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان میں جو واقعات موجود ہیں، جو شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے قرآن کیسے ہدایت ہے؟ نہیں ہو سکتا ان کے لیے ہدایت. جو شک میں نہیں پڑے ہوئے ہیں، جو یہ مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، جو یہ مانتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے اور یقین رکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ھدی للمتقین. اللہ کے انہی بندوں کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے. آج ہم قرآن کا کتنی مرتبہ مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کو کتنی مرتبہ ہم پڑھتے ہیں. آج رمضان جب آتا ہے تو رمضان کے مہینے میں ہم قرآن لیتے ہیں، ایک بار پڑھ لیتے ہیں، جو ہی رمضان گزرتا ہے ہم قرآن کو جزدان میں لپیٹ کر کے الماری میں رکھ دیتے ہیں، خوب اچھے کور میں لپیٹ کر کے طاقوں کی زینت بنا دیتے ہیں. کیا قرآن اسی لیے نازل کیا گیا تھا؟ سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، جو قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اس قرآن کو آج ہم کتنا پڑھ رہے ہیں. کیا آپ ذرا غور کیجئے کہ قرآن کی کسی آیت کو ہم نے آج مطالعہ کیا نہیں کیا، یا قرآن کی کسی آیت پر ہم نے غور کیا نہیں کیا. اللہ تو یہاں تک فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تم لوگ غور نہیں کرتے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دیا، تالے لگا دیے. ایک دروازے، ایک گھر میں اگر تالے لگ جائیں، کوئی انسان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں، اللہ نے تمہارے دلوں پر تالا لگا چکا ہے اور تم اس قرآن میں تدبر نہیں کر پا رہے. تم قرآن کی آیتیں، تم اگر قرآن کی آیتوں کو سنو تو تمہیں اچھی نہیں لگیں گی یہ آیتیں، تب جب تم قرآن اٹھاؤ تو تمہارا من نہیں کرے گا.
تو دل پر ہاتھ رکھ کے سوچے میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کا جو یہ فرمان ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے دلوں پہ تالا لگا دیا ہے، ہم قرآن کو مطالعہ نہیں کرتے؟ آج قرآن کی جگہ پر ہم میوزک سن رہے ہیں، قرآن کی جگہ پر آج ہم ڈانس دیکھ رہے ہیں، جہاں پر ہمیں قرآن سے ہمارے روحوں کو زندگی ملتی ہے، آج ہم ان ڈانس اور یہ میوزک، یہ گانے سن کر کے اپنے دلوں کو راحت پہنچا رہے ہیں۔ یہ مرض ہے میرے عزیز ساتھیوں جو ہم اپنے کانوں میں ڈال رہے ہیں۔ آپ کسی بھی قاری کی قرات لیجئے، اگر آپ اس قرات کو بالکل دھیان سے سنیں گے تو یقین مانیے میرے عزیز ساتھیوں اس کا اثر آپ کے دل پر پڑے گا۔ لیکن شرط یہ کہ آپ مطالعہ تو کریں، اس کو سنیں تو صحیح، اس میں غور فکر تو کریں۔ اس دنیا میں کتنے سارے لوگ آئے مر گئے، شہید ہو گئے، ختم ہو گئے، مٹ گئے، لیکن یہ قرآن اللہ رب العالمین نے جیسے اپنے نبی پر نازل فرمایا تھا ویسے ہی آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ لوگوں سنو، اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور اس قرآن کا محافظ میں ہی ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو جیسے 1400 سال پہلے نازل فرمایا تھا، جس میں کوئی بھی کمی نہیں ہے، جس میں کوئی بھی بیشی نہیں ہے، ویسے ہی آج آپ پائیں گے کہ اس قرآن میں کوئی بھی کمی نہیں ہے، کوئی بھی زیادتی کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ اگر کوئی انسان کوئی مصنوعی چیز کو بناتا ہے، مثال کے طور پر آپ موبائل لے لیجیے، ایک کمپنی والا موبائل کو لانچ کرتا ہے، تو لانچ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب دوبارہ لاتا ہے تو اس میں کچھ اپڈیٹ، کچھ فنکشنز کو بڑھا دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز ہمارے موبائل کے لیے مفید ہے، یہ چیز اس سے پہلے اس کے علم میں نہیں تھا، اس لیے وہ ان تمام فنکشن کو اس موبائل میں ایڈ کر دیتا ہے۔ اب جب بھی آپ اسی موبائل کو نیکسٹ ٹائم، اگلے ٹائم لیں گے تو آپ اس میں بڑی تبدیلی پائیں گے۔ لیکن قرآن واحد کتاب ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، جس میں کسی ایک نقطے کا ہیر پھیر نہیں ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کسی بھی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے۔ آپ پہلے کی قرات تو ہم سن نہیں سکتے، لیکن اگر آپ بہت زیادہ لمبا آپ کو مثال نہیں دوں گا میں، آپ کو 100 سال پرانے لوگوں کے بعض لوگوں کی قرات موجود ہیں، آپ سرچ کیجئے اور ان کی قرات کو سنیے اور آج کے قرآن کی قرات کو ملائیے، اس میں آپ کسی بھی قسم کی کمی نہیں پائیں گے۔ جو آج سے 150 سال پہلے، 100 سال پہلے جو قاری جن کی آپ ٹیپ ریکارڈر سن رہے ہیں، وہ اگر وہ تلاوت کریں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو آج کے قراء کے درمیان بھی اگر وہ تلاوت کر رہے ہیں تو وہ اسی چیز کو پائیں گے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ وہ یہ تلاوت نہیں کریں الف لام میم الکتاب فیہ، ایسا نہیں تلاوت کریں گے، آپ ویسے ہی پائیں گے جیسا کہ آج سے 150 سال پہلے آپ اس قرات کو سنتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اگر آپ موبائل لیجئے، 2006 2010 میں جو موبائل نکلا تھا اس کو ملائیے اور آج کے وقت کی جو موبائل نکلا ہوا ہے اس کو ملائیے، کتنے فنکشن چینج نکلیں گے آپ کو، کتنے فنکشن الگ رہیں گے، کتنے فنکشن جو ہے اس میں اپڈیٹڈ رہیں گے، بہت ساری چیزیں آپ چینجنگ پائیں گے۔ لیکن قرآن 1400 سال پہلے نازل فرمایا اللہ نے، اور آج تک وہ قرآن ویسے کی ویسے ہے۔ کیوں؟ یہ حقیقت ہے ہمارے سامنے لوگوں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن رب کا فرمان ہے، اس میں کسی بھی قسم کی چینجنگ کی گنجائش نہیں ہے، کسی بھی قسم کی تحریف کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ قرآن کن لوگوں پر نازل کیا گیا، یہ قرآن کن لوگوں پر نازل کیا گیا؟ یہ قرآن عربی میں ہے، اور اللہ نے اس قرآن کو ان لوگوں پر نازل فرمایا جن کی زبان عربی تھی، جن کی زبان عربی تھی، وہ عرب کے بڑے ماہر تھے، اپنی زبان پر فخر کیا کرتے تھے اور دنیا کو چیلنج کیا کرتے تھے، ہماری زبان سے بڑھ کر کے ہے کوئی چیز؟ وہ دنیا کو چیلنج کرتے تھے، آ جاؤ اپنی زبان لے کر کے آ جاؤ اور ہماری زبان سے مقابلہ کرو، ہم تم کو تمہاری زبان میں ہرا دیں گے۔ وہ اپنی زبان میں بڑی مہارت رکھتے تھے، وہ بڑے ماہر تھے۔ اللہ نے ایسے ماحول میں قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کو نازل فرماتا ہے اور ان ماہرین زبان کو چیلنج دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔
کیا چیلنج دیتا ہے؟ قرآن کریم اٹھائیے میرے عزیز ساتھیوں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہا ہے اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو لوگ یہ چیلنج کرتے ہیں، جو ان کو اپنی زبان پر بڑی ناز ہے، جو لوگ ایک دوسرے کو مقابلہ کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں، اے نبی ان کو یہ فرمان سنا دیجئے کہ اے لوگوں تم سب مل کر کے بھی اس قرآن کے مثل، اس قرآن کی جیسے کوئی کتاب لا کر کے دکھاؤ، اور یہ بھی سنو کہ تم اکیلے نہیں بلکہ جو لوگ زبان کے بڑے بڑے ماہر لوگ ہیں ان کو بھی بلا لو. پوری دنیا کے جو زبان پر، عربی زبان پر بڑے ماہر ہیں، ان کو عربی زبان پر بڑی عبور حاصل ہے، وہ دنیا کے سب سے ٹاپ کے جانکار ان کو بھی بلا لو. اور یہ بھی نہیں بلکہ جو لوگ جنات میں عربی زبان کے بڑے ماہر ہیں ان کو بھی بلا لو. تم جنات بھی مل جاؤ اور انسان بھی مل جاؤ، اور جنات اور انسان مل کر کے ایک قرآن لانا چاہے تو سنو رب کا فرمان آ گیا لا یاتون بمثلہ، تم اس قرآن کے مثل نہیں لا سکتے، اس قرآن جیسا کوئی کتاب نہیں لا سکتے. اللہ نے چیلنج کر دیا. ان کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، بڑے ناز کرتے تھے، مقابلے کی چیلنج کرتے تھے. اللہ نے قرآن کو نازل فرما دیا. چلو چھوڑو، تم سب جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی جنات ہیں، جناتوں کو بھی ملا لو، انسانوں کو بھی ملا لو، اور اس قرآن کے مثل کوئی کتاب لے کر کے لاؤ. چلو لاؤ، تم کو اپنی زبان پر بڑی ناز ہے. لوگ نہیں لا پائے. اللہ نے اپنے چیلنج کو چھوٹا کر دیا. لوگ نہیں لا پائے، لانے سے عاجز ہو گئے. اللہ نے اپنے چیلنج کو چھوٹا کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت میں بیان فرماتا ہے فَاتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ. چلو تم نہیں لا سکتے، یہ قرآن نہیں لا سکتے، تم لا بھی نہیں پاؤ گے. چلو چھوڑو، تم 10 صورتیں بنا کر کے لے کے آؤ. چلو 10 صورتیں بنا کر، چھوٹی چھوٹی صورتیں. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں، ان صورتوں جیسا تم 10 صورتیں بنا کر کے. لوگ لانے سے عاجز ہو گئے. لوگ قرآن نہیں لا پائے. بڑی کوششیں کی، بڑی محنتیں کی، لیکن قرآن کی 1 2 3 صورت بنانے سے قاصر ہوئے. اللہ نے اپنے چیلنج کو اور چھوٹا کر دیا. اللہ نے چیلنج کو اور چھوٹا کر دیا. تم کو اپنی زبان پر ناز ہے، تم کو اپنی زبان پر فخر ہے. سنو، ہم اپنے چیلنج کو اور چھوٹا کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے سورۃ البقرہ کے اندر، اللہ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تمہیں یہ شک ہے، ڈاؤٹ ہے تمہیں کہ اس قرآن کو نبی نے گڑھ لیا ہے اور تم اپنی اس بات میں سچے ہو، تو ٹھیک ہے، تم 1 صورت بنا کر کے لکھاؤ. 2 صورتیں نہیں، 3 صورتیں نہیں، 10 صورتیں نہیں، کوئی قرآن نہیں، 1 صورت بنا کر کے لکھاؤ، چھوٹی سی صورت بنا کر کے لکھاؤ. اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، 1 صورت بنا کر کے لکھاؤ. اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. وہ لوگ 1 صورت کا 1 آیت بنانے کے بھی قابل نہیں رہ پائے. اور اللہ نے یہ بھی اعلان فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا. اور سن لو اے دنیا والو، تم جناتوں کو بھی ملا لو اور انسانوں کو بھی ملا لو، اور ان میں سب سے ٹاپ کے جو جانکار ہے ان سب کی مدد لے لو. سن لو، تم ہرگز کر بھی نہیں سکتے. قرآن کی 1 آیت لانے کی تو بات دور، قرآن کی 1 لفظ کو نہیں بنا سکتے تم. اللہ نے یہ چیلنج رکھا ہمارے سامنے. آج وہ قرآن، آج اس فرمان کو ہم نہیں پڑھتے ہیں. آج رب کے کلام کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے. اس میں غور کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. جو قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، جو قرآن ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جو قرآن ہمارے لیے ہماری بات کرتا ہے، جو قرآن ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، آج ہم اس قرآن کو بات نہیں کرتے ہیں، اس قرآن کے تعلق سے بات نہیں کرتے ہیں، اس میں غور فکر نہیں کرتے ہیں، اس میں تدبر نہیں کرتے ہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. آخر کیا ہے؟ ہم کہاں جی رہے ہیں؟ ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں؟ اللہ نے اس قرآن کو نازل اس لیے کیا تھا تاکہ ہم اس قرآن میں غور کریں،
فکر کریں، ہر انسان قرآن میں غور کرے، تدبر کرے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ یہ رب کا فرمان تھا، یہ رب کا فرمان تھا کہ بندے اس میں غور کرو، اس میں تدبر کرو۔ اس قرآن کو ہم نے تمہارے لیے نازل فرمایا ہے، تمہارے لیے دستور بنایا ہے، تمہارے لیے زندگی گزارنے کا قانون اس میں موجود رکھا ہے، تمہارے ہر پریشانی کا علاج اس میں رکھا ہے، ہر مصیبتوں کا علاج ہم نے رکھا ہے، اور تمہیں کامیابی کیسے حاصل ہوگی، تم دنیا میں کیسے کامیاب ہوگے، اس کا بھی اس میں تذکرہ ہے۔ اور جن لوگوں نے اس قرآن کو سمجھا، جن لوگوں نے اس قرآن میں تدبر کی بھی کیا، وہ لوگ دنیا کے ٹاپ کے لوگ بن گئے، وہ لوگ دنیا کے بڑے آدمی بن گئے، وہ دنیا کے سب سے بہترین لوگ بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو کس رات میں نازل فرمائی؟ لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا۔ اور جب یہ قرآن نازل ہوتا ہے کس میں؟ لیلۃ القدر میں۔ اور جس رات میں یہ قرآن نازل ہوتا ہے وہ رات تمام راتوں کا سردار بن جاتی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ نے فرمایا کہ سنو لوگوں، اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ سنو، رب بیان فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوتا ہے، وہ رات تمام راتوں کا سردار بن جاتی ہے۔ یہ قرآن کی عظمت دیکھیے۔ اور یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوتا ہے وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار بن جاتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے لوگوں سنو، اس قرآن کو ہم نے رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا۔ آج دیکھیے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اس کو ہم بڑے معزز اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تمام مہینوں کا سردار بن گیا رمضان۔ اور یہ اس قرآن کو جو فرشتہ لے کر کے آیا وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار بن گیا۔ نزل بہ روح الامین، اللہ فرماتا ہے کہ اس قرآن کو روح امین لے آئے، اس قرآن کو جبریل امین لے آئے، اور جبریل امین تمام فرشتوں کے سردار بن گئے۔ اور یہ قرآن جس نبی پر نازل ہو گیا، جس نبی پر نازل ہو گیا وہ نبی تمام انبیاء کا سردار بن گیا، وہ نبی تمام انبیاء کا سردار بن گیا۔ اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو تمہارے اوپر نازل فرمایا، اور سنو ہم نے تمہیں تمام لوگوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ قرآن کی عظمت پر غور کریں۔ اور یہ قرآن جس امت پر نازل ہو گئی وہ امت تمام امتوں میں بہترین امت بن گئی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں سنو، تم پر قرآن نازل کیا گیا ہے اور تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ایجاد کی گئی۔ اور آپ بتائیں، جو قرآن کو سمجھتا ہے، غور کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، وہ قرآن تمام لوگوں میں سب سے بہتر بن جاتا ہے، سب سے بہترین بن جاتا ہے، سب سے بہترین شخص بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ قرآن کا اعجاز تو یہ ہے، قرآن کی عظمت تو یہ ہے کہ جس نے اس قرآن کو سیکھا اور جس نے اس قرآن کو سکھایا وہ تمام انسانیت میں سب سے بہترین شخص ہے۔ اللہ، اندازہ لگائیے آپ، آج ہم نے قرآن کو صرف جو ہے اسی وقت کے لیے سمجھا ہے کہ کوئی پریشانی آ جائے تو بس اس کو دعا دم کرا دیا جائے، اسی لیے ہم نے سمجھا ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آئے تو ہم اس کو ایک بار مطالعہ کر لیں، پھر اس کے بعد رکھ دیں، یہی ہم نے سمجھا ہے۔ کوئی شاعر کہتا ہے، میرے عزیز ساتھی، شاعر کہتا ہے کہ میں نایاب الجھنوں کی مکمل کتاب، قرآن کی طرفداری کرتے ہوئے، قرآن کی باتوں کو نقل کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، میں نایاب الجھنوں کی مکمل کتاب ہوں۔ قرآن یہ ہے، اس میں ہماری پریشانی کا علاج ہے،
قرآن یہ ہے جس میں ہمارے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے، قرآن وہ کتاب ہے جس میں ہمارا تذکرہ موجود ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن میں آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے، اس میں ہمارا بھی تذکرہ موجود ہے، آپ کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ اس میں قرآن میں سب سے برا انسان جو ہے اس کا بھی تذکرہ ہے، اور اس قرآن میں جو سب سے بدترین اور سب سے نیک اور سب سے صالح انسان ہے اس کا بھی اس قرآن میں تذکرہ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن کریم حضرت امام احنف بن قیس رحمہ اللہ ایک بہت بڑے تابعی ہے، انہوں نے اس قرآن کی اس آیت کو سنا۔ اللہ بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ لوگو، ہم نے جو قرآن، جو کتاب تمہاری جانب نازل فرمایا ہے، اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے، تم آخر سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ تم عقل کیوں نہیں رکھتے ہو؟ تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم ان میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہو؟ ان قرآن میں تمہارا تذکرہ ہے، تمہارا ذکر ہے۔ احنف بن قیس رحمہ اللہ جب اس آیت کو دیکھتے چونک پڑتے ہیں، ارے اس قرآن میں ہمارا تذکرہ ہے۔ بلاتے ہیں ادھر آؤ، قرآن لے کر کے آؤ، قرآن لایا جاتا ہے، وہ اپنا تذکرہ دیکھنا شروع کرتے، میرا تذکرہ اللہ نے کہاں فرمایا؟ قرآن کو الٹتے ہیں، پلٹتے ہیں، اس آیت پر ان کی نظر پڑتی ہے۔ وَكَانُوا قَلِيلًا مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ کے کچھ نیک بندے وہ ہیں جو رات کو کم سوتے ہیں اور رات کے آخری پہر میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ حضرت احنف بن قیس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ میں اتنا نیک تو نہیں ہوں، میں اتنا نیک تو نہیں ہوں۔ پھر پلٹتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، اس آیت پر ان کی نظر پڑتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ احنف بن قیس رحمہ اللہ کی نظر اس آیت کریمہ پر پڑتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کے کچھ بندے تو ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اپنی بستروں سے الگ رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب اللہ کو پکارتے ہیں تو ڈرتے ہوئے پکارتے ہیں، اللہ کو جب پکارتے ہیں تو خوف کھاتے ہوئے پکارتے ہیں، اللہ کو جب پکارتے ہیں تو امید سے پکارتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو نعمتیں دی ہوئے، ان کو جو پیسے دیے ہوئے، ان کو جو دولتیں دی ہوئے، ان میں سے اپنے بندوں میں خرچ کرتے ہیں، ان میں اللہ کے بندوں میں خرچ کرتے ہیں۔ جب احنف بن قیس رحمہ اللہ کی اس آیت پر نظر پڑتی ہے، کہتے کہ اللہ میں اتنا بھی نیک نہیں ہوں کہ میں رات کے اٹھ کر کے تیری عبادت کروں، تیری پوری رات تیری عبادت میں گزار دوں، اتنا بھی نیک نہیں ہوں۔ پھر تلاش کرنے لگتے ہیں قرآن کی آیتوں کو، قرآن کے اوراق کو پلٹنے لگتے ہیں، ان کی نظر اس آیت پر پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین۔ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے اے جہنمی بتاؤ تم جہنم میں کس وجہ سے چلے گئے، تمہاری ریزن کیا ہے جہنم میں جانے کی، او کس ریزن سے تم جہنم میں چلے گئے؟ جہنمی کہیں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ اے جنتی بھائی سنو، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، نماز کے جب وقت آ جاتا تھا ہم اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہوتے تھے، ہم اپنی دکانوں میں لگے ہوئے تھے، ہم ہوٹلوں پہ چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر کے موج مستی کیا کرتے تھے، ٹھٹے کیا کرتے تھے۔ ولم نک نطعم المسکین، ہم غریبوں کو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وکنا نخوض مع الخائضین، ہم جب نماز کا وقت ہوتا تھا، جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو ہم موبائل لے کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے، موبائل میں مشغول رہا کرتے تھے، موبائل میں گیم کھیلا کرتے تھے، موبائل میں پب جی کھیلا کرتے تھے، اسی وجہ سے آج ہم جہنم میں ڈال دیے گئے ہیں۔ حضرت احنف بن قیس کی جب اس نظر اس آیت کریمہ پر پڑتی ہے تو کہتے ہیں اللہ میں اتنا بھی گناہگار نہیں ہوں، میں اتنا بھی خطاکار نہیں ہوں۔ پھر اپنا تذکرہ تلاشنے لگتے ہیں، پھر اپنا تذکرہ تلاشنے لگتے ہیں۔ اس آیت کریمہ پر ان کی نظر پڑتی ہے وآخرون اعترفوا بذنوبہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ بندے تو ایسے ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف اللہ کے سامنے کرتے ہیں،
کہتے کہ اے میرے پروردگار یقیناً میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، خلط عملا صالحا واسوء عملا سیئا، خلط عملا صالحا، اے اللہ تبارک و تعالی میں یقیناً گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، لیکن اے اللہ تبارک و تعالی ہم نے کچھ نیکیاں بھی کیے، عسى اللہ ان یتوب علیہم، اے میرے پروردگار یقیناً مجھے تجھ سے امید ہے کہ یقیناً تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ میں اتنا نیک نہیں کہ میں رات بھر تیری تہجد کی نماز پڑھ سکوں، تیرے لیے دعائیں تجھ سے دعائیں کر سکوں، اے اللہ میں اتنا گناہ گار بھی نہیں ہوں کہ نماز کی پابندی نہ کروں، تیری نافرمانی نہ کروں، لیکن اے میرے پروردگار میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، اور میں تیری بارگاہ میں اپنی گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ میں نے گناہ بھی کیا ہے اے میرے پروردگار، میں نے بھی خطا کی ہے اے میرے پروردگار، اور اے میرے پروردگار مجھے تجھ سے امید ہے کہ تو میری گناہوں کو معاف فرما دے گا، میری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ جب احنف بن قیس رحمہ اللہ اس آیت کریمہ پر پہنچتے ہیں، کہتے کہ اے میرے پروردگار یقیناً میں نے اپنا تذکرہ تیرے کلام میں پا لیا ہے، میں نے تیرا کلام سچا ہے، تیرا کلام حقیقت ہے، ہم نے اپنا تذکرہ تیرے کلام میں پا لیا ہے۔ یہ ہے قرآن کے اعجاز میرے عزیز ساتھیوں۔ آج ہم کہاں جی رہے ہیں؟ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، آج ہم قرآن میں تدبر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو قرآن ہمارے لیے شفا ہے، جو قرآن ہمیں ہماری بیماریوں کا علاج اس میں موجود ہے، ہم اس قرآن کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اس قرآن کا مطالعہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ قرآن بہت ہی عظیم کتاب ہے۔ اگر آپ نے آج تک اللہ کے اس کلام کو چھوڑ رکھا ہے، آج یہاں سے وعدہ کر کے اٹھیے، آج ہم اس قرآن کو مطالعہ کریں گے، اس قرآن میں غور فکر کریں گے۔ جو لوگ یہ کہیں کہ آپ قرآن کو سمجھ نہیں پائیں گے، جو لوگ یہ کہیں آپ قرآن پہ غور فکر نہیں کر پائیں گے، آپ قرآن کو سمجھ نہیں پائیں گے، ان کو رب کا یہ فرمان سنا دیجئے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اللہ نے کسی کمیونٹی، اللہ نے کسی گروہ، اللہ نے کسی جماعت، اللہ نے کسی فرقہ، اللہ نے کسی قبیلے کا نام لے کر کے نہیں کہا ہے، اللہ نے یہ فرمایا ہے اے لوگو تم قرآن میں تدبر کی نہیں کرتے، اے لوگو تم قرآن میں غور کی نہیں کرتے۔ کیوں کہ نہیں کرتے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دیا ہے، قرآن کی باتیں تم کو اچھی نہیں لگتی، قرآن کی جب باتیں آتی ہے، تم جب موبائل چلاتے ہو، قرآن کی تلاوت جب شروع ہوتی ہے تو تم اس کو بڑھا دیتے ہو، اس کی آیتیں نہیں سنتے ہو، جب گانے کی چیزیں تمہارے اسکرین پر آتی ہے تم اس کو خوب من لگا کر کے سنتے ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو اپنے قرآن سے پھیر لیا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، یہ بات یاد کر کے اور یہاں سے لے کر کے جائیے، اللہ رب العالمین اگر کسی قوم کو تباہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کسی قوم کو برباد کرتا ہے تو اس کے روزی کو نہیں روکتا ہے، اس کے رزق کو نہیں روکتا ہے، بلکہ اس کو اپنے